ہائی اسکول کا پرائمری پورشن تھا 2013 میں ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا. ڈینجرس ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ ساری کلاسز کمیونٹی کا بڑا ایک المیہ کہ 10 سال تک یہ تعلیمی سلسلہ اس طرح کٹ آف رہے. اب میں اس کے ساتھ ہی محمود صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کی ذاتی کوششوں سے ذاتی انٹرسٹ سے یہ ممکن ہوا کہ یہ بلڈنگ دوبارہ نئے سرے سے بنی ہے. We think about an institution whose journey started in 2013 and we are very thankful to Mr. Mahmood Al-Hasan whose great efforts make it true. And today in 2023 we are present. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور اس پورشن کا جو ہے ڈسٹینس وہ تقریباً 2 سے 2.5 کی عمر کے بچے ہی پڑھتے ہیں میرے خیال میں. تو ان کے لیے یہ موبلائز اور ڈی موبلائز بہت بڑی کم ہوگی. نجی اسکولوں میں داخل کروا جو منشیات نوش جو یا ٹیکے لگانے والے چرسی بھنگی ہاں وہاں پہ انہوں نے ڈیرا لگا لیا. لوگوں نے پورا کرکٹ کا جناب وہاں پہ ڈیر لگا دیا. اہل محلہ کا دور تھا تب وہ بجٹ میں سے لمسم بجٹ میں سے یہاں یوٹیلائز کرنے کی بجائے یہاں پیسہ لگانے کی بجائے انہوں نے یہ کنجا اور بمبر سائڈ کہنے سے پہلے ہی وہاں پہ اپلیکیشن موو کی ہے. PC1 پاس ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ڈبل سٹوری ہم نے بنیادی ڈبل سٹوری کی رکھوائی ہیں. ڈبل سٹوری بھی بن جائے گا اور مڈل تک یہاں کلاسیں جو ہے نا تخیر ہے اس میں گورنمنٹ کا. تو میں کہتا ہوں کہ انہیں تو وجہ تو ہمارے سے جو سیاسی لیڈر ہیں جن کو ہم نے ووٹ شوٹ دیے جن کو ہم نے اپنے چودھری مقرر کیا اپنے اوپر مسلط کیا وہی ہیں. باقی ضلعی انتظامیہ اور میں اسکول ایجوکیشن میں تو ان کو نہیں کہتا کہ میں وائس چیئرمین ان کے لیول کا کام تو ہے ہی نہیں. انہوں نے جا کے ریکویسٹ کرنی ہے وہ آپ ان کا جا کے حساب کتاب لگا لیں. ہمارے جو MP ہیں رہ چکے ہیں اور جو موجودہ تھے جی ٹھیک ہے ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ وہاں جا کے یہ مسائل بتا سکیں یا کسی سیکٹری سے اسپیشل سیکٹری سے ایڈیشنل سیکٹری سے یا کسی بھی ضلعی انتظامیہ سے جا کے بات کریں کہ میرے حلقے میں یہ مسائل ہیں. ان کو تو میں ابھی نہیں کہتا کبوتر اٹھانے سے فرصت ملے تو تب ہے یا اس سے پہلے تھے ان کو کوٹھی سے نکلنے کی فرصت ملے تو ہیلتھ میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کو 15-16 میڈیکل آفیسر اور WMO کہ یہاں پہ پوسٹنگ کروائی اور بھائی 7 ہوا اور یہ سیلفی چودھری جتنے بھی جا کے جناب ان کا دورہ سیاست سے تو میں کہتا ہوں 100 کو خدمت کے لیے آپ کو سیاسی ہونا چیئرمین ہونا MP ہونا MNA ہونا کو ضروری نہیں. میں نسواں ہے نا یہ تو بہت معنی رکھتی ہے. نیوز الرٹ سے میں ہوں ظاہر چوہان. اس وقت ہم موجود ہیں ٹانڈا میں. 2013 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کو ڈینجرس بلڈنگ قرار دے کر حالی کروایا گیا. 2016 میں نیوز الرٹ کے پلیٹ فارم سے جو ہے غالباً 2016 یا 17 میں نے ایک پروگرام کیا اسی پرائمری اسکول میں جا کے جہاں پہ اس وقت نشیوں کے ڈھیرے لگے ہوئے تھے جہاں پہ جنگل بیابان بنا ہوا تھا اور لوگ مجبور ہو چکے تھے بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں داخل کروانے کے لیے اور ٹرانسپورٹیشن کا اس علاقے میں بڑا پرابلم تھا. دوسرے اسکول میں بچوں کو شفٹ کیا گیا وہاں سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. 1500 سے 2000 روپے رکشے کا کرایہ جو ہے وہ اسکول کے لیے غریب عوام جو وہاں کے مزدور طبقہ تھا ان کو پے کرنا پڑ رہا تھا. انہی کی جو ہے وہ ریکویسٹ پہ ہم ادھر گئے. وہ ہماری ٹیم گئی نیوز الرٹ کی. وہاں پہ ہم نے پروگرام کیا. پروگرام کا اکثر نوٹس جو ہے وہ سرکاری ادارے لیتے ہیں یا پھر سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ آگے آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ اس پروگرام کا جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلا کہ اسی ٹانڈا سے تعلق رکھنے والے ایک میرے دوست ہیں جو انہی گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے اور آج اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محمود الحسن چودھری صاحب جن نے میرا پروگرام دیکھا اور پروگرام کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو خصوصی ریکویسٹ بھی کی کہ چودھری صاحب آپ جو ہے وہ لاہور میں ہوتے ہیں ادھر آپ کے اللہ افسران کے ساتھ اچھے مراسم ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے وعدہ کیا اور آج ہم نے اس پرائمری اسکول کی جو ہے افتتاحی تقریب تھی جہاں پہ محمود الحسن صاحب جو ہے وہ چیف گیسٹ تھے. تو آج وہاں پہ بچوں کی دوبارہ وہاں پہ کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے. آج ہم نے دیکھا وہاں پہ جو محنت کش لوگوں کی بچے تھے جو وہاں پہ وہ عورتیں آئی ہوئی تھی تو ان کے چہروں پہ جو ہے ایک عجیب سی خوشی تھی چودھری صاحب. تو آپ نے بھی محسوس کی کہ
بچے آج اپنے اسکول میں جو ان کا اسکول تھا، جو ان کے قریبی اسکول تھا، آج بچے وہاں پہ جا کے کس طرح خوش تھے اور ان کی خوشی جو ہے وہ دیدنی تھی۔ تو چوہی صاحب، آپ نے ہماری نیوز الرٹ کی خبر پہ تب نوٹس لیا اور ہماری ریکویسٹ پہ آپ نے جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک آج پہنچا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کیا آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ تھا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا پرائمری پورشن تھا، 2013 میں ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا۔ ڈینجرس ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ ساری کلاسز کو شفٹ کر دیا گیا ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور اس پورشن کا جو ہے ڈسٹینس وہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے۔ جو دیکھیں پرائمری میں 5-6 سال کی عمر کے بچے ہی پڑھتے ہیں میرے خیال میں، تو ان کے لیے یہ موبلائز اور ڈی موبلائز بہت بڑی پرابلم تھی۔ تعداد کم ہو گئی، نجی اسکولوں میں داخل کروا دیے لوگوں نے۔ چلے خیر، وہ تو مسئلہ آیا ہی آیا، اور دوسرا مسئلہ اس علاقے کے اس محلے کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا، جیسے کہ آپ نے وہ نیوز الرٹ میں اسے اجاگر بھی کیا کہ لوگ وہاں پہ جو منشیات نوش جو یا ٹیکے لگانے والے چرسی بنگی، ہاں وہاں پہ انہوں نے ڈیرا لگا لیا، لوگوں نے کوڑا کرکٹ کا جناب وہاں پہ ڈیر لگا دیا، اہل محلہ پورا تنگ تھا۔ آپ کی جو نیوز الرٹ کی وہ جو خبر تھی اس میں سب لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ خیر اس کے بعد آپ مجھے ملے، آپ نے کہا کہ یار اس کے لیے کچھ کرو، اللہ نے ہمت دی۔ میں گیا وہاں پہ اسکول ایجوکیشن میں نے جا کے وہ اپنے جو میرے جو مراسم والے لوگ تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا چلیں جی کرتے ہیں۔ وہ منٹس پاس ہوئے، کرانے کے بعد ایک دفعہ لمسم اماؤنٹ میں اس کا کوئی بجٹ رکھ کے بھیجا۔ میرے خیال میں نون لیگ کا دور تھا، تب وہ بجٹ میں سے لمسم بجٹ میں سے یہاں یوٹیلائز کرنے کی بجائے، یہاں پیسہ لگانے کی بجائے انہوں نے یہ کنجا اور بمبر سائڈ پہ لگا دیا۔ پھر دوسری دفعہ دوبارہ میں سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو ملا، انہوں نے کہا جی چلے ہم کرتے ہیں دوبارہ۔ پھر اسپیشل سیکٹری ریفارم سے ریکویسٹ کروا کے سارا وہ دوبارہ بجٹ بھجوایا، پھر بھی ایسے ہی ہوا۔ خیر لاسٹ ٹائم میں پھر گیا، میرے بڑے عزیز، میرے بڑے اچھے دوست سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ہمارے دیہ میں بڑی پرابلم ہے۔ انہوں نے پھر ٹیگ کر کے بھیجا کہ یہ فلاں اسکول اور فلاں ایم ایس نمبر پہ، جو اسکول کے ایم ایس نمبر ہوتے ہیں وہ ایم ایس نمبر پہ ٹیگ کر کے فنڈ بھیجا کہ وہاں ہی لگایا جائے۔ مہربانی ان کی بھی، اللہ جزائے خیر دیں ان کو بھی، انہوں نے بھیجا فنڈ اور یہاں کام شروع ہو گیا۔ اور کام شروع ہونے کے بعد پھر میں ٹھیکیدار جو آئے ان سے میں ملا، میں نے کہا یار یہ ہمیں 10 سال کا روزہ رکھا ہوا ہے اور کام ہمارا جو ہے نا بڑا تسلی بخش کرنا ہے۔ مہربانی ٹھیکیدار صاحب کی، شکیل نامی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے 6.5 فٹ نیچے جو اس کی بنیادیں ہیں نا 6.5 فٹ سے لے کے اوپر آئے، پھر اوپر بیم ڈالا بڑا مضبوط، مطلب اینٹیں اچھی، سیمنٹ اچھا، سریا یہ وہ، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کو، اور میں خراج تحسین بھی بھیج دوں۔ آج میں نے انوائٹ کیا تو ان کو آنے کے لیے، وہ نہیں آ سکے۔ اس کے بعد میں ہر ہفتے یہاں پہ جب بھی آتا تھا میں اس کو خود جا کے دیکھتا، یہاں وہاں پہ جا کے وہ جو بھی مسلینیس تھے وہ صحیح کروانے کی کوشش کی میں نے جتنی میری ہمت تھی۔ اور ٹینڈر میں بھرتی نہیں تھی، بھرتی بھی ہم نے وہ اپنے پاس سے ڈلوائی، میں نے اور میرے ساتھ چودھری شبیر سراف صاحب نے ڈونیٹ کیا، 30,000 انہوں نے دیا، باقی جو 38 ٹرالی وہ میں نے کروائیں۔ اس کے بعد پھر ادھر پانی کا، صاف پانی پینے کا، بچوں کے لیے صاف پانی پینے کے لیے مجھے رانا میڈیکل سٹور والے خرم صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میرے لائق کوئی کام ہوا تو مجھے بتانا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کولر لگوا دیں۔ آج انہوں نے چیک بھیج دیا بذریعہ آپ کے 40,000 کا، انہوں نے بھی چیک دیا۔ پھر یاسین امانت ہے میرے دوست، انہوں نے کہا کہ میرے لائق آج پھر وہ جو افتتاحی تقریب تھی، کلاسوں کا اجرا ہونا تھا، آج انہوں نے لنچ کا پورا اہتمام کیا وہاں پہ، اور انہوں نے میرے ساتھ پرامس بھی کیا کہ یہاں پہ جو جھولے بچوں کے لیے کھیلوں کے لیے جھولے چاہیے یا کچھ بھی چاہیے تو وہ میں کرواؤں گا۔ آج انہوں نے بھی وہاں پہ اعلان کیا۔ فردر اس پہ جو ہے ہمیں افتخار جو ہے شہین صاحب نے کہا کہ جی اس میں مڈل بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی وہ میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی وہاں پہ اپلیکیشن موو کی ہے، PC1 پاس ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ڈبل سٹوری، ہم نے بنیادی ڈبل سٹوری کی رکھوائی ہیں، ڈبل سٹوری بھی بن جائے گا اور مڈل تک یہاں کلاسیں جو ہے نا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ سب 2013 میں اس وقت کے MPA تھے جو نوابزادہ حیدر مہندی، اور MNA جو ہیں وہ نوابزادہ مدر علی خان تھے۔ تب یہ اس کا وزٹ ہوا اسکول کا اور اس کو ڈینجرس قرار دیا گیا بلڈنگ کو، پھر وہ حالی ہوئی
اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ دوبارہ اس کی تعمیر میں انہوں نے تحریری حربے استعمال کی. اور یہ ایک المیہ ہے ٹانڈا کے سیاسیوں کے لیے اور ہمارے منتخب نمائندوں کے لیے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی رفاع عامہ کا کام آتا ہے، جیسے سکولز کا آتا ہے، ڈگری کالج کا تھا وہ مطلب ابھی تک جو ہے وہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے. انٹر کالج محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا، اس کی بلڈنگ بن گئی لیکن آج تک اس میں کلاسز کا اجرا نہ ہو سکا. اس طرح ٹانڈا پارک کا منصوبہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے، واٹر سپلائی کا منصوبہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے. میٹرنٹی ہاسپٹل جو ہے یہاں پہ اس کی بلڈنگ بنے ہوئے 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، بلکہ 15 سے زائد سال کا عرصہ گزر گیا، وہاں پہ اس کو آپریشنل نہیں کیا گیا. تو چوہی صاحب یہ آپ جیسے لوگ جو ہے ان کے لیے کیا میسیج دیتے ہیں آپ کہ یہ سیاسیوں کی جو بھی ہمیں وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرنے کی بجائے ہمیں خود ان کی میں کلیئر کر دوں. دیکھیں جی جو تخیر ہے اس میں گورنمنٹ کا تو میں کہتا ہوں کہ انہیں تو ہم گناہ گار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہاں پہ برڈن ہی اتنا ہوتا ہے کہ ان کو جب تک آپ نے جا کے ریمائنڈ نہیں کروانا، آپ نے ان کو پش اپ نہیں کرنا، آپ نے فالو نہیں کرنا، کوئی بندہ نہیں کام کرتا. وہ ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت بڑی منسٹری ہے اسکولز ایجوکیشن کی. تو تحریر کی وجہ میں تو ان کو نہیں کہتا، نہ ہی میں ضلعی انتظامیہ کو کہتا ہوں. تحریر کی وجہ تو ہمارے سے جو سیاسی لیڈر ہیں جن کو ہم نے ووٹ شوٹ دیے، جن کو ہم نے اپنے چودھری مقرر کیا، اپنے اوپر مسلط کیا، وہی ہیں. باقی ضلعی انتظامیہ اور میں اسکول ایجوکیشن میں تو ان کو نہیں کہتا کہ انہوں نے تحریر کی. انہوں نے تو وہ جو کہتے نہیں ہیں پنجابی میں، جدوں تک بچہ روئے نہ ماں بھی انہوں دودھ نہیں دیندی، تو انہوں نے تو ایسے کرنا ہی نہیں تھا. خیر ان کا بھی حق بنتا ہے. لیکن دوسری بات یہ رہی کہ یہ جتنے بھی آپ نے منصوبے گنائے ہیں مجھے یہ یا جتنی بھی آپ نے مینجمنٹ جو ہیں اس میں جو کمیاں، یہ پہلی بات ہے جو چیئرمین وائس چیئرمین ان کے لیول کا کام تو ہے ہی نہیں. انہوں نے جا کے ریکویسٹ کرنی ہے، اور جنہیں جا کے ریکویسٹ کرنی ہے وہ آپ ان کا جا کے حساب کتاب لگا لیں. ہمارے جو ایم پی ہیں رہ چکے ہیں اور جو موجودہ تھے جی ٹھیک ہے، ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ وہاں جا کے یہ مسائل بتا سکیں، یا کسی سیکٹری سے، اسپیشل سیکٹری سے، ایڈیشنل سیکٹری سے، یا کسی بھی ضلعی انتظامیہ سے جا کے بات کریں کہ میرے حلقے میں یہ مسائل ہیں. ان کو تو میں ابھی نہیں کہتا کبوتر اڑانے سے فرصت ملے تو تب ہے، یا اس سے پہلے تھے ان کو کوٹھی سے نکلنے کی فرصت ملے تو تب ہے. خیر میں تو سیاسی ہے ہی نہیں اور میں ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ تو آپ نے شروع کی. دوسری بات رہی جو کیا نام ہے یہ گورنمنٹ اسکول کیا نام ہے RIC رورل ہیلتھ سینٹر کی، اور پلس جو اس کے ساتھ ہے میٹرنٹی ہاسپٹل. آج سے تقریباً 4 سال پہلے 2 بجے ایک SM ہوتا تھا اور 2-4 ڈسپینسر اور 3 چھوٹا میں مختصر سا اسٹاف تھا. اس سے وہاں جب 4 سال پہلے میرے خیال میں 4 سال پہلے میرے بڑے ایک محسن بڑے اچھے دوست تھے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ. میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کوئی 15-16 میڈیکل آفیسر اور WMO کہ یہاں پہ پوسٹنگ کروائیں. اس کے بعد یہ 24/7 ہوا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہم نے ان سے ریکویسٹیں کی ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ سارا کچھ کرایا، اور یہ سیلفی چودھری جتنے بھی جا کے جناب ان کا دورہ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ ہمیں تو کوئی نا پہنچا کری. یہ تو آج آپ نے بات کیا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ صاحب ایک بات مجھے بتائیں، آپ کا نہ تو کوئی سیاسی کیریئر ہے، نہ آپ سیاست میں انوالو ہیں کسی والے سے، سماجی کاموں میں آپ کو دیکھا جاتا ہے اکثر. تو یہ مطلب آئندہ مستقبل میں کبھی سیاست کا سوچا آپ نے انٹری کا؟ کبھی نہیں. میں تو اپنی نسل کو بھی کہوں گا کہ ایسا یہ سیاسی جو ہے آپ ان سے دور ہی رہیں سیاست سے، ایسی گندی سیاست سے. تو میں کہتا ہوں 100 کو دور بندہ چنگا. مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خدمت جو ہے وہ سیاست سے ہٹ کے بھی کی جا سکتی ہے، عام آدمی بھی خدمت کا جذبہ اگر لے کے چلے تو وہ خدمت کر سکتا ہے. دیکھیں جی خدمت کے لیے آپ کو سیاسی ہونا، چیئرمین ہونا، MP ہونا، MNA ہونا کو ضروری نہیں ہے. آپ نے اگر خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نکلے، اپنے حق کے لیے نکلنا ہے. آپ نے کون سا کو کسی کو جا کے کوئی کسی کا حق لے کے آنا، اپنا حق ہے. یہ ہمارا بنیادی حق تھا. یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں یہ بنیادی حق تھا. دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے قیادت کو کہہ کے تو سرخ رو ہیں. مطلب اپنے چیئرمین کو کہا، میری رسائی چیئرمین تک ہے تو اس کو کہا، چیئرمین کی رسائی MP تک ہے تو اس کو کہا، MP کی رسائی MNA تک ہے اس کو کہا. دیکھیں جی وہ اپنے کام کے لیے تو ہم ایئرپورٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، کراچی بھی چلے جاتے ہیں، اسلام آباد بھی چلے جاتے ہیں. اپنے اپنے علاقے، اپنے گلی محلے کے جو کام ہے آپ کا بنیادی حق ہے. آپ جا کے DC کو کہیں، آپ جا کے AC کو کہیں، کھل کے ان سے بات کریں. یہ ہمارے رائٹس ہیں، ہم اب ٹیکس پیئر ہیں ٹھیک ہے. اس میں تو نہیں ہے کہ اگر MP نے بات نہیں سنی تو آپ چپ کر کے گاڑی گھمائیں اور گھر آ جائیں.
اپنے حق کے لیے نکلیں, جا کے ان سے بات کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پوچھیں جا کے واٹر سپلائی والوں کو, جو میونسپلٹی ہے ان سے جا کے بات کریں, سی او سے یا جو بھی ہے ڈائریکٹر جو بھی ہے ان سے, کہ ہمیں صاف پانی کیوں نہیں مل رہا, کیا وجہ ہے. احتجاج کریں, اپنا حق مانگیں. یہ کون سی بات ہے آپ جا کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے چوک میں بیٹھے وہاں پہ بات کی, گلی میں بیٹھے بات کی, چند دوستوں میں بیٹھے بات کی, کیا باتوں کا فائدہ ہے. آپ کی باتیں ادھر ہی کی, ادھر ہی چھوڑ دی, باتیں وہاں میں رہ گئی. آپ جائیں جا کے ان سے ڈیمانڈ کریں, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, کیوں نہیں صاف پانی مل رہا, کیوں ہمیں گیس نہیں مل رہی, کیوں ہمیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں. جب ہم خود ہی نیگلیجنٹ ہو جائیں گے تو پھر تو ہمارا حال یہی ہوگا نا. تو صاحب آج میں نے ادھر دیکھا بچوں کی جو آنکھوں میں خوشی, اور آپ کا جو ہے اسی محلے سے آپ کا تعلق بھی ہے, تو اسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اسکول کی بہتری کے لیے عوام کو اور ان کی ٹیچرز کو؟ دیکھیں جی, اسکول جو تعلیم نسواں ہے نا, یہ تو بہت معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اسکول میں پڑھ رہی بچیاں جو پڑھ رہی ہیں اسکول میں, یہ اسکول میں بیٹھی ہوئی بچیاں, اسکول میں جاتی ہوئی وہ ننھی کلیاں, کل آنے والے کل کی کسی انجینئر کی ماں, کسی انجینئر کی زوجہ, کسی انجینئر کی بہن, کسی ڈاکٹر کی ماں, کسی ڈاکٹر کی زوجہ, کسی ڈاکٹر کی بہن, کسی ڈاکٹر کی ماں ہیں. یہ جو بیٹھی بچی ہیں, ٹھیک ہے, وہ نپولین نے کہا نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو اور میں آپ کو باشعور قوم دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے خاندانوں کو بہتر کرنے کے لیے, ہماری قوم کو بہتر کرنے کے لیے, ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ جی میرا بڑا اس میں عمل تھا, یہ اللہ پاک نے مجھے ہمت دی, آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا, آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سارا کچھ ہوا, اور آگے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے میں نے کرنا. میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کہیں کہ یہ بڑا چنگا کام کیا, تو بڑا بڑا چودھری بن گیا نا, یہ وہ اللہ معافی دے. استغفر, ایسا میرا کوئی نہ ہے, نہ میں کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں کو اپنی واہ بلے بلے کروانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں. تو باقی میں حاضر ہوں, آپ مجھے بتائیں کوئی بھی جو کام ہے. باقی آپ نے مجھے ایک اور بھی کام کہا تھا, یہ نادرا آفس کے لیے, وہ بھی میں نے بات کی ہے چیئرمین نادرا سے, ریکویسٹ کی ہے. میں نے 2-3 سفارشیں بھی کروائی ہیں ان کو, وہ وزٹ بھی کر کے گئے ہیں. خیر بھائی یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا, بتا دی ابھی کوئی مشکل نہ آ جائے. انہوں نے وزٹ کیا ہے, یہ جو ہمارا جو بورڈ لگا ہوا ہے نا یہ یونین کونسل کے ساتھ جو ہے, انہوں نے میرے ساتھ پرامس بھی کیا کہ 40 فٹ کنٹینر ہم آپ کو وہاں پہ رکھ دیں گے. تو آہستہ آہستہ پھر آپ جو بھی اب جگہ کا, اگر کوئی گورنمنٹ کی جگہ ہوئی ہے جو بھی ہوا وہ ہم کر کے تو پھر آپ کو آفس بھی بنوا دیں گے. ٹھیک ہے, اور 1-2 مجھے مہیر حضرات میں 1-2 بندے نے کہا ہے کہ 5-10 مرلے کی اگر ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو روڈ سے دے دیں گے. اگر ان سے بات ہوگی تو وہ ادھر, ادروائز کنٹینر تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ہاں جی. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ سے محمود الحسن چودھری, جنہوں نے یہاں پہ گورنمنٹ اسکول کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کیے, اور وہ آج پایہ تکمیل تک پہنچ گیا. ننھی کلیاں آج وہاں پہ دوبارہ جو ہے اپنا تعلیمی سفر کا آغاز کر چکی ہیں.